بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ خازاریہ یا گازاریہ قدیم تاریخ میں ایک عظیم تجارتی گزرگاہ تھی جو ایشیا اور یورپ کو ملاتی تھی۔ جبکہ لفظ خازار مختلف زبانوں میں ملتا ہے، ترکی زبان میں اس کا مطلب خانہ بدوش کے ہیں۔ پیکس خازاریہ ایک ٹرم ہے جسے تاریخ دان استعمال کرتے تھے۔ یہ ٹرم اس دور کو واضح کرتی ہے جب خازار نسل نے دنیا کی بطور سپر پاور حکمرانی کی۔ خازار نسل کی حکمرانی کوہکاف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر تھی، اور اسی نسل کو ذوالقرنین نے بند بنا کر روکا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتا دوں کہ ان کے دوسرے عروج کا دور 642 عیسوی سے شروع ہوتا ہے، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 800 عیسوی تک یہ ریاست ایک بار پھر دنیا کی سپر پاور بن کر سامنے آئی۔ خازار ریاست نے اسلامی سلطنت اور عیسائی سلطنت کے درمیان بفر زون کا کردار ادا کیا۔ در حقیقت یہی قوم تھی جس نے اسلام کے پھیلاؤ کو کوہکاف کی پہاڑیوں پر روکا اور یورپ میں براہ راست داخلے کو مسدود کر دیا۔ عرب سکالرز کے مطابق اگر خازار نسل سامنے نہ آتی تو اسلام محض چچنیا اور آذربائیجان تک نہ رکتا۔ یہی وہ ریاست تھی جس نے بازنطینی حکومت کو اسلام کے سامنے جھکنے سے بچا لیا۔ خازار قوم ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے یہودی مذہب کو اپنایا، اور پھر انہی کی وجہ سے یہودی دنیا میں اسلام اور عیسائیت کے ہم پلہ بن گئے۔ خازار قوم کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک گروہ کا نام کارا کازر اور دوسرے کا اک خازر۔ کچھ محققین کے بقول خازار در حقیقت گرجر یا گجر قبیلہ ہی تھا۔ ان خازار یا گجر قبائل کو چائنیز زبان میں یو زہی کے نام سے جانا گیا۔ 175 قبل مسیح میں جب یونجنز نے یو زہی کو شکست دی تو محض 150 خاندان ہی قتل عام سے بچ کر نکل سکے، لیکن محض 40 سال کے مختصر عرصہ کے بعد ہی اس یو زہی یعنی گجر قوم نے اپنی بادشاہت قائم کر لی اور بادشاہت کا نام کشانہ گرجر رکھا۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ انہی خازار نسل کے ایک قبیلہ کو ہنز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں آباد ہوئے، اور انہی کو ہم آج گجر کے نام سے جانتے ہیں۔ خازاریہ کو انڈو پاک میں گرجر، گوجر، گجر یا گزر یا پھر گازر کے نام سے جانا گیا۔ ان کے ذیلی قبیلوں میں گوتر، کشنا، ہونا، کارا ہنا، کھٹانا قبائل شامل ہیں۔ کھٹانا قبیلہ ریاست کھوٹان کے بادشاہ کے نام سے بنا، جبکہ چچنیا کی بادشاہت کی وجہ سے گجروں کا ایک قبیلہ چیچی کہلایا۔ یہ ہنا قبیلہ ہی تھا جس نے افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں پر گجر ریاستیں قائم کیں۔ گجر قبائل جن علاقوں سے ہجرت کر کے آئے، ان علاقوں کو عرب محققین آج بھی گوجرستان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ گوجرستان دراصل جارجیا کا نام ہے۔ لفظ جارجیا صرف صوتی اعتبار سے بولنے میں مختلف لگتا ہے۔ اگر اس کو دوسری صوت سے ادا کیا جائے تو یہ گورجیا بھی بنتا ہے، اور یہی جارجیا وہ علاقہ ہے جسے خازار قوم نے آباد کیا۔ قدیم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ گجر قبیلہ جارجیا کے علاقوں سے اٹھ کر ہندوستان آیا، اور جس راستہ سے یہ ہندوستان تک پہنچے ان تمام راستوں پر اپنی نشانیاں چھوڑتے آئے۔ ایران کا ایک علاقہ گرجستان ہے۔ اس طرح لفظ گجرابا، گرجرا، گجرآباد، گجر گڑھ، گوجر خان، گجراوالا، گجرات وہ تمام علاقے ہیں جو اس نسل نے آباد کیے ہیں۔ زبان دانی کے اصولوں کے مطابق انڈو آرین ٹرم گجر اور کشان کا ماخذ ایک ہی ہے، اور یہ دونوں لفظ خازر لفظ سے نکلتے ہیں۔ در حقیقت یہ جگہ کے اعتبار سے بولنے کا فرق ہے، نہ کہ الفاظ کا، کیونکہ انڈو آرین زبان میں خے اور زے کے لفظ نہیں،
انہیں جیم اور گاو سے بدل دیا گیا ہے، اور یہی لفظ بولتے وقت خازار لفظ سے گاجار اور پھر وہ گوجر سے گجر بن گیا۔ خازار قبیلہ ہی وہ قبیلہ تھا جس نے بت پرستی کو چھوڑ کر یہودی مذہب کو قبول کیا اور بنی اسرائیل کے تحفظ کی قسم اٹھائی۔ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ کشمیری قوم، جو کہ دراصل بنی اسرائیل کی نسل ہے، اور اس موضوع پر الگ سے ویڈیو میرے چینل پر بھی موجود ہے، کی حفاظت کی خاطر اور اپنی وعدوں کی پاسداری کے لیے یہ خازار یا گجر نسل بھی برِ صغیر تک آئی۔ اس کے برعکس کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ گجر قوم دراصل اس قوم سے تعلق رکھتی ہے جو ایران کا خونخوار اور جنگجو قبیلہ تھا، جس کو گرج کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ گرج کا مطلب بھیڑیا ہے۔ اس طرح کچھ محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ گجر نسل دراصل ہندوستان کی نسل تھی جو یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں تک گئے اور اپنی سلطنتیں قائم کرتے گئے۔ اس طرح کچھ محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ خازار اور ہنز ایک ساتھ ہندوستان تک آئے 400 قبل مسیح میں۔ بظاہر یہ ایک دوسرے کے حلیف قبائل تھے، جبکہ ان کو ہندوستان میں غسار کے نام سے پکارا گیا جو بعد میں گجر بن گیا۔ قدیم تواریخ تواتر سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ گجر قبائل دراصل خازار نسل کے ہی نمائندے ہیں، جبکہ یہ سوال کہ کیا گجر قوم یاجوج ماجوج سے تعلق رکھتی ہے، یہ ذرا مختلف ہے۔ پہلا سوال کہ کیا گجر قوم دراصل خازار نسل سے تعلق رکھتی ہے، اس کا جواب اگر تحقیق کے بعد ہاں میں آ جائے تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گجر قوم یاجوج ماجوج نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا خازار نسل ہی وہ نسل تھی جن کو ذوالقرنین نے بند بنا کر روکا۔ اس سوال کے جواب میں اسی چینل پر ایک مکمل سیریز تیار کی گئی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خازار دراصل قوم یاجوج ماجوج تھے، اور یہ وہی تھے جن کے لیے ذوالقرنین علیہ السلام نے بند بنایا۔ جب آپ میری اس سیریز سے یہ بات جان لیں گے کہ خازار ہی یاجوج ماجوج تھے تو یہ بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ گجر نسل دراصل یاجوج ماجوج کی نسلوں سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ جو اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یاجوج ماجوج کو جنات سمجھتے رہے یا کوئی عجیب و غریب مخلوق، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ویڈیو برطانیہ میں بنائی گئی ہے، جہاں پر آج بھی یاجوج ماجوج کے بت بنا کر رکھے جاتے ہیں اور یہ انسانی شکل کے بت ہیں۔ آپ کو یہ بات ماننی ہوگی کہ حضرت یافس کی نسل سے گوگ اور میگوگ انسان ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد، اور آج 21ویں صدی میں دنیا کے حکمران اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔